بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو کیا، میری لاج والے کی خیر ہو۔ معزز ناظرین اکرام، دہن میں زباں تمہارے لیے 5th سلیکشن راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے، اور آج کے پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹس حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں اسامہ علی ڈاؤ یونیورسٹی کے طالب علم اور کراچی یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں حسن مرزا، اور سلامت علی عباسی جامعۃ الرشید سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ان تینوں کنٹیسٹنٹس میں سے کون سا بچہ اگلا سیمی فائنلسٹ ہونے جا رہا ہے۔ منصفین فیصلہ کرنے کے لیے آج بھی یہاں موجود ہیں، جن میں جناب شاہد مسرور صاحب، آشکار داور صاحب، بھائی رضوان زیدی صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور آپ تینوں ہی کی اجازت سے میں آغاز کروں گا۔ آج کا جو موضوع ہے ناظرین وہ سنتے جائیے گا کہ اسی موضوع کے پیش نظر انہوں نے اپنی تقریر پیش کرنی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پہلے کنٹیسٹنٹ یعنی اسامہ علی ڈاؤ یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسی تیاری کے ساتھ آئے۔ ملی ہے بھیک مجھے محمد کے آستانے سے، میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے۔ آج مجھے جس ہستی پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ ثبات و استقامت، زہد و قناعت، رحمت و رافت، فصاحت و بلاغت اور حسن و سیاست کا منبع ہیں، کہ جن کی ذات اقدس میں نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت پدری، اسماعیل کا ایثار، موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی تسلیم و رضا، ایوب کا صبر، سلیمان کا سرود حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد اور لوط کی جانفشانی، تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میری وقت پیدائش میرے کانوں میں یہ صدائے نبی سنائی گئی کہ مبارک ہو، مبارک ہو تم امتی ہو ان ہستی کے، جو ہادی گم گشتگان ہیں، شافائے بیچار گان بھی ہیں، محسن انسان ہے، درمان جہان بھی ہیں، دشمنوں کے خیر خواہ ہیں، مظلوموں کے غم خوار بھی ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، غلاموں کے والی بھی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، گداؤں کا ماوا بھی ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، بے آسراؤں کا آسرا بھی ہیں۔ آپ خیر البشر ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، خاتم المرسلی ہیں، رحمت عالم بھی ہیں۔ میری خوش قسمتی میں حضور کا امتی، میرے نبی سے میری وابستگی ماہد تا لحد ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں زندگی کے کسی بھی شعبے اور گوشے میں عملی طور پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو یا معاشیات سے، اخلاق سے ہو یا تعلیم سے، عبادت سے ہو یا معاملات سے، انفرادی امور سے ہو یا اجتماعی معاملات سے۔ مجھے رہنمائی میرے نبی کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضراں کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے۔ گنبد خضرا ہے، کعبہ ہے، نجف اشرف ہے۔ یہ نہ کہنا کبھی کہ دنیا میں رکھا کیا ہے، جو بھی مانگا مجھے سرکار نے وہ دے ہی دیا۔ یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب آشکار داور صاحب، پہلے کنٹیسٹنٹ اسامہ علی اور ڈاؤ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ خوشی ہوئی، اسامہ نے بہت ریلیونٹ رکھا اپنے موضوع کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اچھی تقریر کی، انداز بھی اچھا ہے، اور صفات مبارکہ آپ نے ماشاءاللہ بتائی، بہت اچھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری راجو بولتے ہیں صفات پوری، کیا بات ہے، بالکل صحیح، یہ تو موضوع ہی ایسا اچھی ہے۔ کوشش تھی، اور آپ نے کہا مہد سے لحد تک میرا رشتہ ہے، بہت اچھا، ویری گڈ۔ جی شاہد مسرور صاحب فرمائیے، اسامہ علی۔ اسامہ، آشکار بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہیں، کامل ہیں بلا شبہ، لیکن آپ کی تقریر میں اوصاف بیان کیے گئے اور آخری 25 سیکنڈ میں آپ نے صرف موضوع پر تقریر کی ہے، صحیح۔ آخری 25 سیکنڈ میں۔
باقی کہیں کہیں آپ نے تلفظ کے معاملے میں جو ہے وہ ہوتے تو کھائے لیکن اتنی چالاکی سے ادائیگی کی کہ میں بھی اور ساتھ ساتھ گل بھی کوشش کر رہے تھے پکڑنے کی، لیکن پکڑائی نہیں دی آپ نے بس وہ ہوتا کھا گئے آپ اور ہمیں بھی ہوتا دے دیا. کیا بات ہے. جناب رضوان زیدی صاحب. بالکل اسامہ کی تقریر اچھی تھی اور موضوع سے مجھ کو وہی شعر یاد آ رہا اس کا کہ کسی کا وہ احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں. تو ایک اور چیز اسامہ ایک صرف یہ کہ آستانے ایک لفظ ہے کہ آستانے دو تین جگہ یہ مجھ کو ایک محسوس ہوا اور ایک جگہ آپ نے کہا تعلق ان ہستی سے تو اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا ان کے بجائے کہ اس ہستی سے ہمارا رشتہ یا تعلق ہے. کوئی اتنی کوئی میجر یہ غلطیاں نہیں ہیں جو میری سماعتوں تک پہنچا، میں اس بنیاد پر بات کر رہا تھا، لیکن مجموعی طور پر ایک اچھی تقریر سننے کو ملی. بالکل ٹھیک. اور اب ہمارے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہیں 5th سلیکشن راؤنڈ کے حسن مرزا کراچی یونیورسٹی سے. راتوں کی تنہائیوں میں، سرگوشیوں اور سسکیوں میں امتی کی گردان کرنے والا میرا نبی، کہ اس نبی سے میرا رشتہ ہی تو ہے جو میرے دل میں دھڑکتا ہے ذی وقار، جو میری سانسوں میں مہکتا ہے، جو میرے لہو میں گردش کرتا ہے، جو یاد بن کر میری آنکھوں سے بہتا ہے، تو کبھی لفظ پیاس کی شدت کی مانند اپنے محبوب سے دیدار کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے. اس رشتے کی حساسیت تو دیکھیے ذی وقار کہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے اس پار سے وہ شفیق ہستی ہم پر اپنی محبت کے ایسے پھائے رکھتی ہے کہ جو ہمیں جینے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ تو آج سے 1450 سال پہلے جڑ گیا تھا کہ جب طائف کی وادیوں میں میرا نبی اپنا خون آلود وجود اور رنجیدہ قلب لیے عذاب کے فرشتے کی موجودگی میں ہمارے لیے دعائے خیر مانگ رہا تھا کہ اہل طائف کے ناروا سلوک کے باوجود لب رسالت سے فقط ایک ہی دعا جاری ہوئی کہ خدا ان کی آئندہ نسلوں کو بائیمان بنا، کہ خوشخبری ان کے لیے جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے جو مجھے بنا دیکھے ایمان لائیں گے. گویا وہ سب کے سب میرے بھائی ہیں. گویا رسول کی یہ حدیث ہمارے نبی سے رشتے کی سند بن گئی کہ ہم کل بھی محمدی تھے، ہم آج بھی محمدی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا حساب و کتاب بھی دین محمد پہ ہوگا کہ کسی اور جانب جائیں کیوں، کسی اور کو دیکھیں کیوں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ میرے نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. در محمد سے رشتہ جوڑیے ذی وقار کہ اس در پہ آنے والا کبھی دربدر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک رشتہ اوقات بدل دیتا ہے. کیا بات ہے. حسن مرزا کراچی یونیورسٹی. رضوان زیدی صاحب. بالکل حسن نے اچھی تقریر کی کیونکہ ایک یہ ڈیبیٹ سرکٹ کے ایک سینئر ڈیبیٹرز میں آتے ہیں تو ان کو لوازمات کا بخوبی علم ہے. لیکن ایک جو کمی محسوس ہو رہی ہے جس طرح اس پوری ہم سیریز کی بات کریں کہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تو کل بھی تھا کہ تو دلائل ہمیں سننے کو ملے، لیکن آج بھی ہے کہ کوئی موجودہ دور کی کوئی ہمیں قریب کی دلیل نہیں ملی کہ اس بنیاد پر رشتہ آج بھی ہمارا. بہت اچھی بات کی آپ نے. کہنے ٹھیک ہے کہتے تو ہیں لیکن دلیل کے طور پر وہ چیز وہ ذرا مجھے کمی محسوس ہوئی. صحیح. مجموعی طور پر اچھی تقریر تھی. بالکل ٹھیک ہے. جی شاہد مسرور صاحب. ایک بات تو یہ ہے حسن کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ طائف کی وادیوں میں مانگ رہا تھا. میرے نبی، میرا نبی کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا. نتھنگ یار. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا رہا. دوسری بات یہ کہ
آپ کی جو تقریر تھی اس میں مجھے تھوڑی سی کمی نظر آئی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ آپ کی سانسوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے خون میں، آپ کے آنسوؤں میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے الفاظ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے عمل میں کیوں نہیں ہیں؟ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ بتائیں گے مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی پوائنٹ جس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے رضوان زیدی صاحب نے بھی بتایا۔ میں آشکار داور صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اوورآل آج بچے کی یہ تقریر؟ کی اوورآل پرفارمنس اچھی رہی ہے، لیکن شاہد صاحب نے اسے کہا کہ الفاظ کی ادائیگی میں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل کہ اللہ پاک نے سب مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل صحیح، ان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اچھی باتیں بھی آپ نے کی کہ ایک رشتہ جو ہماری اوقات بدل دیتا ہے، بے شک یہی رشتہ ہے۔ اور آپ نے بھی کہا 1450 سال 350 سال پہلے ایک رشتہ تھا، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ روزہ اقدس پہ جاؤ تو ہمارے زخموں پہ پھائے بھی رکھتے نظر آتے ہیں۔ اچھا دلیل دی آپ رشتوں کے حوالے سے، ٹوٹلی آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی تھی۔ تھوڑا سا آداب کا خیال رکھا کریں، بالکل یہ صحیح، ایمان کا تقاضا ہے۔ بالکل صحیح، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فوق صوت النبی کہہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بھی آداب بتائے ہیں۔ عبدالحفیظ تائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سمجھانے کی کوشش کی تو ایک آپ کی نعت کا مطلع ہے، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ۔ سلامت علی عباسی، جامعۃ الرشید۔ نبی سے رشتہ جہات لامحدودہ پر محیط ہے صدر علی وقار، اور یہ رشتہ جس ذات سے منسلک ہے اس ذات کی نبوت تا وقت قیامت ہر زمان و مکان کے لیے ہے، سو اس ذات سے محبت و عقیدت کے رشتے کو بھی فنا نہیں۔ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب والا، اگر نبی سے رشتہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ہو تو کل صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے نیچے سے گزرنے کی بھی سنت کو زندہ رکھے ہوئے تھے، تو آج داعیان اسلام اور علماء کرام نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملواتے ہیں سنت کے راستے۔ صدر علی وقار، اگر نبی سے رشتہ سنت خیرات پر عمل کرنے کا ہو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحابہ کرام نے اپنا مال رائے خدا میں خرچ کیا، تو آج عصر حاضر میں ان گنت رفائی تنظیمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کر کے نبی سے سنت خیرات کو آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کہ صدر علی وقار، اگر بات نبی پر مر مٹنے کی جذبے کی ہو تو کل خیر القرون میں محمد ابن مسلمہ اور حبیب بن زید انصاری گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر عصر حاضر میں بھی غازی علم دین گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے تختہ دار پر لٹک جاتے ہیں۔ کہ صدر علی وقار، اگر میرے نبی سے رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ہو تو جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا آج بھی اس کے اوپر عمل جاری ہے۔ کہ صدر علی وقار، یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں صرف خاندانی نظام مسلم امہ میں باقی ہے۔ کہ ذی وقار، آج بھی یہی وجہ ہے کہ طلاق کی سب سے کم شرح صرف مسلم ممالک میں باقی ہے۔ کہ صدر علی وقار، آج بھی یہی وجہ ہے کہ برٹش ہوم ویب سائٹ کے مطابق آج بھی پورے عالم اسلام میں سب سے کم جرائم صرف مسلم امہ میں ہوتے ہیں۔ تو پھر صدر علی وقار، اگر بات نبی کی محبت میں شاعری کی جائے تو کل حسان بن ثابت نبی کی محبت میں یہ پکار اٹھتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو پھر صدر علی وقار، آج بھی عصر حاضر میں علامہ اقبال رحمہ اللہ سے لے کر مفتی تقی عثمانی صاحب تک تمام شعراء نے نبی کی محبت میں اپنے اشعار کہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ جی ناظرین اکرام، یہ تھے سلامت علی عباسی، جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے۔ بہت اچھی تقریر، مجھے بہت لطف آیا سن کر، لیکن وقت اضافی لیا آپ نے 20 سیکنڈز۔ لیٹ سی واٹ وڈ ہیپن۔ ہمارے ججز یہاں موجود ہیں۔ آشکار داور صاحب، سلامت علی عباسی کیسا بول رہے تھے؟ سلامت عباسی کانفیڈنس تھا، اچھا تھا، لیکن ایک تھوڑا سا محسوس ہوا کچھ عشق کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے آپ، جس طرح پہلے دو بچوں نے کیا نا،
بہت اچھا تھا, مدلل تھی, اچھی باتیں تھیں, تھوڑی سی محسوس ہوئی مجھے اظہار عشق. بالکل ٹھیک. رضوان زیدی صاحب, آپ سہمت ہیں؟ بالکل. اصل میں سلامت علی عباسی کو پہلے بھی میں نے سنا ہے, اور سلامت ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق اور بولتے بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جامعۃ الرشید سے, اور آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں جہاں مخرج کا بہت یعنی کہ اہتمام کیا جاتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے ساری. تو اردو کے بھی تلفظ کے معاملات اسی طرح اہم ہیں. تو قاف جو ہے وہ نہیں, اور نہیں ہے, وہ اور ہے. تو یہ صوتی حسن متاثر کرتا ہے. لیکن جو ابھی ہم جب رزلٹ یہاں فائنل کریں گے, 20 سیکنڈ آپ زیادہ گفتگو کر کے گئے, جو کہ یقیناً آپ کی پوزیشن کے لیے کچھ خطرے کے آثار مجھے بھی دکھائی دے رہے ہیں 20 سیکنڈ کی وجہ سے. شاہد مسرور صاحب, کیا ایسا ہی ہے یا کچھ زاویہ نگاہ مختلف آپ کا اسامہ کے لیے؟ دیکھیں, وہ سلامت علی عباسی میں کے عرض کرتا ہوں, اسامہ میں پیدا ہوا تو پیدائشی مسلمان, اس لیے کہ میرے کان میں اذان دی گئی. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو خاندان تھا, میرے اجداد تھے, وہ مسلمان تھے. صحیح. یہ میرا کل ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ وہی 1450-1500 سال پہلے تک چلا جاتا ہے. آج میں مسلمان ہوں, اور آج میرے جو اعمال ہیں وہ اسی بنیاد کی وجہ سے ہیں, اور اس بنیاد کے ساتھ میں نے اس رشتے کو استوار رکھا اپنے عمل اور اپنے ایمان کی وجہ سے. تو آپ تینوں کی تقریر میں نہیں تھا, آپ کا اپنا پن نہیں تھا, اور جب اپنا پن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اپنا پن بھی نظر آ رہا ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ میرا گلہ ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کا گلہ اپنی جگہ بجا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ منصف ہیں, اور منصف اپنے طالب علموں سے یا کنٹیسٹنٹ سے گلہ بھی کر سکتا ہے, اور موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے, ان کی اصلاح بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے نمبرز انہوں نہیں دینے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون سا کنٹیسٹنٹ اگلا سیمی فائنلسٹ بننے جا رہا ہے. جی ناظرین اکرام, دہن میں زباں تمہارے لیے راؤنڈ 5 موضوع تھا میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور آج اس موضوع پر سب سے اچھی تقریر, مجھے ججز نے کہا کہ تینوں کی جو تقریر ہے وہ ہمارے لحاظ سے اسکورنگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل برابر تھی, ایکول تھی, اور ان میں سے کسی ایک کو صرف بیکاز آف سم ریزنز ہمیں آگے پیچھے کرنا پڑا, اور 0.5 نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے پیچھے رہے. بہرحال آج کے ونر اور آج کے اگلے سیمی فائنلسٹ ہیں حسن مرزا, کراچی یونیورسٹی. بہت بہت مبارک ہو حسن آپ کو, اور سیمی فائنل راؤنڈ میں آئی ہوپ کہ آپ اس سے بیٹر پرفارم کریں اور آگے فائنل راؤنڈ تک پہنچ جائیں. لیکن یاد رکھیے اسامہ اور سلامت علی عباسی میں بھی آپ دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو اگلا سیمی فائنلسٹ نامنیٹ ہو جائے. یہ فیصلہ ہوگا 8ویں اور آخری سلیکشن راؤنڈ کے بعد. دیجئے کل تک کے لیے اجازت. دہن میں زباں تمہارے لیے, نہ جن و بشر کہ 8 پہر, ملائکہ در پہ بستہ کمر, نہ جبہہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.